جی السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ اچھا دوستو، زمین کے خطوں میں کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر اور دیگر جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی موضع، یہ ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ موضع کا نام اس گاؤں یا ایریا کے نام پر ہی درج ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کھیوٹ نمبر۔ جب موضع بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں اور خاندانوں کی زمین شامل ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ 100 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے، اسے ایک نمبر دے دیا کہ فلاں موضع کا یہ کھیوٹ نمبر ہے جو فلاں خاندان کے ان حصہ داروں کے پاس ہے۔ یا مختلف خاندانوں یا لوگوں کی زمین کو ملا کر بھی ایک کھیوٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کے کھیوٹ کا نمبر بدل دیا جاتا ہے۔ خطونی نمبر، موضع بھی بن گیا، اس میں کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے۔ اب کھیوٹ میں بہت سارے مالکان ہیں، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 10 اور کسی کے پاس 2 ایکڑ۔ تو ان کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کھیوٹ میں کون سے بندے کی کتنی زمین ہے؟ تو اس کے لیے ہر حصہ دار کو ایک خطونی نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ مثلا کھیوٹ نمبر 1 میں 10 ایکڑ زمین ہے اور 2 مالک ہیں۔ 5 ایکڑ کا جسے خطونی نمبر کہتے ہیں، یہ نمبر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے جب کوئی اپنے حصے سے فروخت کر دے کسی کو یا ایسی کوئی دوسری تبدیلی ہو تو ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی خسرہ نمبر۔ اب ایک خطونی میں جو 5 ایکڑ تھے، جو ہم نے مثال میں لیے 5 ایکڑ، حقیقت میں ان کی تعداد جو بھی ہوگی، ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو خسرہ نمبر کہلاتا ہے۔ یہ نمبر کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے کوئی فروخت کرے، مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا۔ اور اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائش بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی، چوڑائی وغیرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مساوی شجرہ۔ یہ موضع کا نقشہ ہوتا ہے، کہاں کس کا کھیت ہے، کہاں راستہ ہے، کہاں کیا ہے، سب اس میں ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس یہ نقشہ ایک کپڑے پر بنا ہوتا ہے جسے لٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی جمع بندی۔ اس میں ایک موضع کے کسی کھیوٹ کی کسی خطونی کے کس خسرہ میں کتنے مالک، سب کی تفصیل جو ہے وہ درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور زمین کاشت کون کر رہا ہے، ٹھیکہ پر ہے یا کیسے ہے زمین۔ زمین کی فرد بھی اس رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے۔ گردوری، آپ جس رقبہ کے مالک ہیں یا مزارع ہیں، اس رقبہ میں کیا کاشت ہوتا ہے یا کیا کاشت کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے، اسے گردوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے جناب، زمین خریدتے وقت ہمیشہ خسرہ نمبر کی فرد کی بنیاد پر زمین خریدیں۔ مثلا فرض کریں ایک بندہ 2 ایکڑ کا مالک ہے، اس کا کھیوٹ نمبر 1 اور اس کے 2 ایکڑ کھیوٹ نمبر 1 کی الگ الگ خطونی نمبر 5، خسرہ نمبر 50 اور دوسرا ایکڑ خطونی نمبر 10 میں خسرہ نمبر 100 ہیں۔ آپ اسے 1 ایکڑ خریدنا چاہتے ہیں اور وہ آپ جو پسند کرتے ہیں اس کا خسرہ نمبر 50 ہے، مگر اسے فرد اس 50 نمبر خسرہ کی نہیں بلکہ پورے رقبے کی کھیوٹ سے ملتی ہے، جس میں وہ آپ کے نام 1 ایکڑ کروا دیتا ہے، تو اب قانوناً آپ اس کے دونوں ایک میں خسرہ نمبر 50 اور خسرہ نمبر 100 میں آدھے آدھے ایکڑ کے مالک بن جائیں گے۔ اور اگر خسرہ نمبر 50 فرد ہی آپ کو دے گا تو اس کے بنیاد پر وہی ایکڑ پورا آپ کے نام لگے گا، بے شک وہ آپ کو آپ کا پسند کیا ہوا خسرہ نمبر 50 ہی کاشت کے لیے دے رہا ہو، مگر مستقبل میں آپ کے بچوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے یا اس کے بچے کہیں آپ کا آدھا ایکڑ یہاں بول کے لے نہ لیں، یہاں جاؤ ہمارا وہاں ہے، ہم وہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جو آج کل سول لٹیگیشن چلتی ہیں۔
یہ تو 2 ایکڑ کی مثال تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی زیادہ ایکڑ کے مالک سے زمین خرید لیں تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ایکڑ نہیں بلکہ کوئی دوسرا دیا تھا، لہٰذا اسے کاشت کرو، جا کر وہ چاہے بنجر ہو۔ اس لیے زمین لینے سے پہلے اپنی تسلی کر لیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔